انسانی معاشرہ کو فواحش، برائیاں، گناہ، منکرات، ان سب سے بچانے کے لیے، معاشرہ کی تطہیر کے لیے اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ میں اپنی طرف سے حدود اور اپنے بندوں میں سے جن کو اللہ رب العزت نے دین کی فہم عطا کی، ان کی عقل اور علم پر اللہ رب العزت نے تعزیرات مقرر فرمائی۔ حدود وہ سزائیں ہیں، وہ عقوبات ہیں جو اللہ رب العزت نے از خود مقرر فرما دی ہیں۔ ان میں سے بیشتر کلام اللہ میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی نے صاف بتلا دیا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ کچھ ان میں سے کلام اللہ میں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور کچھ حدود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کر دی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزائیں ہیں، عقوبات ہیں۔ معاشرتی اصلاح کا، اخلاقی اصلاح، تمدنی ثقافتی اصلاح، اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے یہ نظام، یہ پیکج اتارا ہے، اور انسانوں کو بار بار سمجھایا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اے میرے بندو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کی مقرر کردہ حدود ہیں، لمٹس ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ لا تعتدوها، لا تقربوها۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی بھی اللہ کی حدود توڑے گا، تجاوز کرے گا، حد کو پھلانگے گا، وہ اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم کا پہاڑ توڑے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا ان لکل ملک حما، خبردار سنو، متنبہ ہو کے دیکھو، ہر بادشاہ نے اپنی مخصوص حد مقرر کر لی ہوتی ہے۔ الا ان حم اللہ محارمہ، خبردار سنو، اللہ رب العزت کی حدیں کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے حرام کردہ احکام ہیں، وہ اموال میں ہو، وہ انفس میں ہو، وہ اعراض میں ہو۔ اعتداء، زیادتی، تعدی، ایک فرد، شخص، انسان کا اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے سے ایسے دوسرے بھائی پر ظلم کرنا، حد کو پھلانگ جانا، یہ اموال میں ہے، یہ جانوں میں ہے، اور یہ اعراض میں ہے، عزتوں میں۔ بالعموم انسان
ہوائے نفس، اپنی خواہش، بشریت، شیطان کا بہکاوا، طمع، حرص، ہوس، شہوات، ان دواعی فطریہ سے متاثر ہو کر اعتدا کر بیٹھتا ہے۔ اگر اس اعتدا کو روک تھام نہ کی جائے، اگر اس پر بیریئرز، ہرڈلز، رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائے، تو پھر وہ معاشرہ انسانوں کا نہیں، وہ معاشرہ حیوانوں کا، وحوش کا، غیر مہذب معاشرہ بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے یطہرکم تطہیرا، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے پاک صاف ہوں، گناہ سے، آلودگی سے، ظلم و تعدی سے، ایک دوسرے کے حقوق کے غصب سے، ایک دوسرے کے اموال پر سرقے ڈکیتیوں سے، یطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہ چاہتا ہے، یہ اللہ کا منشا ہے کہ میرے بندوں کا معاشرہ جو یہ کہنے والے ہیں آمنت باللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میری عبادت کرنے والے، مجھے اللہ وحدہ لا شریک ماننے والے، ان کی سوسائٹی پاک، صاف، اجلی، نکھری، معصوم سوسائٹی۔ یہ منشاء ربانی ہے، اور یہی فخر انسانی ہے۔ اس انسان کا یہ فخر ہے، یہ اس کا ترہ امتیاز ہے، تمیز ہے، یہ اس کا جانور سے، اچھے کا برے سے، نیک کا بد سے، مسلم و مومن کا کافر مشرک سے تمیز یہ ہے کہ جو اللہ والا ہے، مومن ہے، مسلم ہے، پاک صاف ہے، مسالم ہے، گناہوں سے بچ کے رہے، ان کا معاشرہ اتقیاء متقین کا معاشرہ۔ چونکہ انسان بشر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے، اس پر بشریت غالب آ سکتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک نظام، ایک فریم ورک عطا کر دیا، ایک دوسرے کے حقوق، فرائض، واجبات، معاشرتی حدود، اموال، انفس اور اعراض، عزتوں، جانوں اور مالوں میں اللہ رب العزت نے ان کی سزائیں اپنی طرف سے مقرر فرما اور دھمکایا، من یتعد حدود اللہ، جو میری حدوں کو پھلانگے گا، تجاوز کرے گا، فقد ظلم نفسہ، پھر وہ اپنا دفاعی حصار توڑ بیٹھے گا، اپنے آپ کو وہ معرض للخطر بنا دے گا۔ اسلام کی بہت بڑی رحمات، برکات یہ ہے کہ اس نے انسان کے لیے ایک ایسا پاک صاف معاشرہ جس کے اندر حدود و تعزیرات کا حفاظتی حصار، کہ اگر اس حصار کو مضبوط رکھا جائے، معاشرتی زندگی میں وہ ڈھانچے قوی رہیں جو اس دفاعی حصار کو قائم رکھے، ذہن آمادہ رہے، تو پھر انشاءاللہ وہ فلاح جس کے لیے انسان ٹکریں مارتا ہے، وہ فلاح اللہ کی طرف سے انسان کو آتا۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، پر بڑے ہی بے عقل، احمق، عدو و نفس ہی، اپنی جان کے دشمن ہیں وہ لوگ جو مسلسل اس کوشش میں ہیں
اپنے وسائل یہاں صرف کر رہے ہیں، اپنی زبان، قلم، آرگن، میڈیا یہاں استعمال کر رہے ہیں کہ یہ ذہن دیں لوگوں کو کہ آسمان کی حدود، آسمان کی عقوبات، آسمان کا دفاعی حصار انسان پر ظلم ہے۔ اور آج بڑی کثرت ہے ان لوگوں کی، بڑی آواز ہے ان کی، اور بہت وسائل ہیں ان کے پاس، جو مسلسل صبح و شام، لیل و نہار اس بات کی کوشش میں ہے اپنا میڈیا، تھنک ٹینک، بڑے بڑے بولنے والی زبانیں، موٹے موٹے سر اور اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے اسکالرز اور فلاسفرز اور تھنکرز حقیقت میں مجرم، ابلیس، شیطان اس کوشش میں ہے کہ اللہ کی حدود کو، اللہ کی سزاؤں کو، اللہ کی عقوبات کو، آسمان کے نظام کو انسان کے لیے ظلم ثابت کرے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ انسان کے بہی خواہ نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، وہ چینل، وہ میڈیا اسٹیشن، وہ سو کالڈ تھنکر جو اس کوشش میں ہے کہ آسمان کی حدیں معطل کر دی جائیں، سسپینڈ کر دی جائے کہ یہ سختی ہے، شدت ہے یا معاذ اللہ ظلم ہے، اللہ کی قسم وہ سارے کے سارے بنی نوع انسان کے مجرم ہیں، اس کے دشمن ہیں، اس کے بدخواہ ہیں کہ خیر خانے۔ اللہ اکبر۔ شریعتیں کیا ہیں؟ یاد رکھیے، شریعت کے دو حصے، ایک بندے کا اعتقاد اللہ پر، اور دوسرا بندے کا عمل و تعامل اللہ کے قانون کے مطابق۔ ایک بندے کا روحانی تعلق، اس کا اعتقاد، اس کا ایمان، اس کا توکل و تکلان، اللہ سے پکارنا، اس سے مدد مانگنا، اس سے رشتہ جوڑنا، اس کو اپنا رب، اپنا خالق، اپنا معبود، اپنا مسجود ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، قادر مطلق جاننا، شریعت کا 50% حصہ اس پر، اور دوسرا 50% بندے کا اللہ کے قانون پر عمل کرانا۔ ہر دو حصوں پر عمل سے تکملہ ہے ایمان و اسلام۔ اور آج ہمارے اندر یہ کوششیں ہیں، یہودیوں، عیسائیوں نے مسلمانوں کے اندر سے بڑے بڑے پروفیسرز، اسکالرز، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فیلڈ، کوئی کونا، کوئی زاویہ تشنا نہیں چھوڑا۔ فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، بہت جلد لوگوں پر زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ عن قریب زمانہ ایسا آئے گا اسلام صرف نام کا باقی بچے گا، اور قرآن خالی رسم رسوم لکھنے اور کبھی کبھار پڑھنے کا باقی بچے گا۔ مساجدہم عامرۃ، مسجدوں میں افراد تو آئیں گے، خراب من الہدی، ہدایت سے ویران ہوں گی، سروں کی آبادیاں ہوں گی مسجدوں میں، مگر دلوں میں ایمان، ہدایت ویران ہوگی۔ فرمایا علماؤہم
شر من تحت ادیم السماء، اس دور کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدتر لوگ، علماءہم، ان کے دینی طبقہ کے لوگ، علامہ، بڑی بڑی ڈگریوں والے، حکومتی سرپرستیوں والے، ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پر آ کے لیکچر جھاڑنے والے، شر من تحت ادیم السماء، اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدتر لوگ ان کے علماء ہوں۔ من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود، فتنہ ان کے اندر سے نکلے گا اور فتنہ ان کے گھر تک لوٹے گا۔ من عندہم تخرج الفتنة، فتنہ کہاں سے نکلے گا؟ کوئی پارلیمنٹیرین بیچارہ انگریزی نظام کا پڑھا ہوا وہ فتنہ کھڑا نہیں کر سکے گا۔ فتنہ کون کھڑا کرے گا؟ عالم نام کا وہ انسان جو بدتینت، بدنیت، اللہ اور اللہ کی شریعت کا باغی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاصی، حدیثوں کا منکر۔ فرمایا من عندہم تخرج الفتنہ، تو ان کے پاس سے فتنہ پھوٹے گا، فتنہ وہاں سے نکلے گا۔ آج حدود اسلامیہ، اسلام کی حدود، اخلاقیات میں، چوری، سرقہ، قتل، ڈکیتی میں، عزت و عصمت کے اندر تدخل میں، آج حدود اسلامیہ فتنے کا شکار ہے۔ اور وہ خریدی گئی زبانیں، وہ موٹے موٹے سر، وہ رٹے رٹائے طوطے، وہ کافروں کے آلائے کار، مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے لباس میں اغیار کے آلائے کار افراد کیا چاہتے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے قرآن مجید میں، بے شک وہ لوگ جو یہ بات چاہتے ہیں کہ اشاعت فاحشہ ہو، برائی، بدکاری، بے حیائی، بد اخلاقی، زنا، فسق و فجور مسلم سوسائٹی میں پھیلے، بد امنی، قتل و غارت، چوری، سرقہ، ڈکیتی مسلم سوسائٹی میں پھیل جائے، لہم عذاب علیم، وہ اپنے عہدوں اور ڈگریوں اور پذیرائی سے خوش نہ ہو، اللہ فرماتا ان کے لیے سنگین دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت۔ اور آج وطن عزیز میں یہ کوشش پوری سنجیدگی اور سنگینی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ حدود اللہ، ان کا استہزاء، ان کا مذاق، اور اس میں روزانہ نئی سے نئی اسٹریٹجی، نئی حکمت عملی ہر روز، یہ ایجنڈا ہے باقاعدہ کفار کا، اغیار کا، اعداء الاسلام کا ایجنڈا۔ پہلے حکمرانوں سے، صوبائی اور مرکزی اور ملکی حکمرانوں سے کھلے عام استہزاء اور مذاق اڑوایا۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، اس کا مذاق اڑایا ہم نے۔ زنا کی سزا رجم کرنا، اس کا مذاق اڑایا ہم نے۔ اس کا دفاع، اخلاق کا دفاع، پردہ، حجاب، نقاب، اسلام کا پورا نظام حجاب، اس کا مذاق اڑایا ہم نے۔
पर्दे का मजाक, दाढ़ी का मजाक, सरका की सजा का मजाक, जिना और बदकिरदारी की सजा का मजाक। पहले हमने इस्तेहजा किया, अब हम एक पूरा थिंक टैंक लेकर मुल्की मीडिया पर हर रोज अखबारात में और टीवी चैनल में पूरी कोशिश करके अल्लाह की हुदूद, जिना की हद, चोरी की हद, गीबत की हद, लवातत की हद, जितनी बदकारी की हदें हैं अल्लाह की, आज हम उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात में, टेबल टॉक्स में और टेलीविजन पर डायलॉग में और सेशन कर कर। अल्लाह की हदों का मजाक, इस्तेहजा, उनको सख्त कहना, उनको गैर इंसानी कहना, उनको इन प्रैक्टिकल कहना, इनएप्लीकेबल कहना, ये नाकाबिल अमल है, ये सोसाइटी में मुसीबत है। एक बहुत बड़ी साजिश है ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, हाँ इस्लामाबादियों, इस मुल्क के अंदर जो हमने अल्लाह के नाम पर लिया था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ कहा, अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाता आतवुज़्ज़काता अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर। मोमिन कौन होते हैं? जब मैं मुल्क उनको देता हूं, वो मुल्क मुझे दे देते। हाँ ये कुरान है। अल्लाह कहता इन मक्कन्नाहुम, अगर हम उनको मकान दे, फिल अर्ज, जमीन में जगह दे, वो क्या करते हैं? उस जगह को लेकर अक़ामुस्सलाता आतवुज़्ज़काता अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। कहते हैं या अल्लाह ये मुल्क, ये मकान तेरा मुल्क है, ये तेरी जगह है, या अल्लाह तेरी इबादत करेंगे, तेरी इताअत करेंगे, बंदगी इख्तियार करेंगे, मारूफ अमर करेंगे, नहीं अनिल मुनकर करेंगे, आक़िबतुल उमूर तुझसे लेंगे। अल्लाह कहता बंदे मेरे वो हैं इन मक्कन्नाहुम, अगर हम उनको मकान दें वो अपना घर मुझे दे देते। हाँ मुल्क में अल्लाह का दीन चला देना, अल्लाह को घर देना है। या अल्लाह तूने हमें दिया था, हम तेरे नाम लगाते। इसका निजाम, इसका कानून, तनफीज सब तेरी होगी। हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने मुल्क दे दिया, हम उस मुल्क को अल्लाह से छीन छीन कर शैतान को, अंग्रेज बेईमान को, काफिरों के निजामों को अल्लाह का मुल्क दे रहे। जो पिछले 10 साल 15 साल नजरियाती कौंसलों ने मेहनतें करके हुदूद, शरई सजाएं, इस्लामी कानून, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कुछ अमल कर दिया, काफिरों को बर्दाश्त नहीं किसी शक्ल में कि यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर मुल्क हो, यूएनओ के शेडों में जनरल असेंबली सलामती कौंसिल की भीख पर पलता हुआ मुल्क हो, और उस मुल्क में कोई थानेदार, कोई सेशन जज, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट इस्लामी हुदूद पर फैसला दे। कहते सारा अमल रिवर्स करो। सारा अमल रिवर्स करो। और रिवर्स करने के लिए फौरी तौर पर और बहाना नहीं मिला तो बहाना घड़ते हैं। हम अल्लाह की सजाओं में तो दखल नहीं दे सकते, मगर तरीक़ेकार जो मुल्क में राइज है गलत है, लिहाजा रिवर्स करो। और जालिमों, 47 से 88 तक तुम अंग्रेज बेईमान के गंदे
کالے قانون کے مطابق چلتے رہے، نہ تمہارے اندر کوئی تحریک ہوئی، نہ کوئی آواز آئی، نہ تمہیں انسانیت کی اس ہمدردی کا مروڑ اٹھا، اور جب 10 سال اللہ کی صدائیں، اللہ کی حدود، اللہ کی شریعت، اللہ کی آیتیں، نبی کی حدیثیں، صحابہ کا طریقہ، خلافت کا عمل، مسلمان قاضیوں نے، عالموں نے اور چند خیر خواہ ججوں نے مل کر محنتیں کر کے تطبیقی شکل دی، اب تم لیم ایکسکیوزز گھڑ کے اس کو توڑ رہے۔ آج ہمارا ملک اس سازش کا بہت بری طرح شکار ہے۔ ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن، ایک اردو کا پرانا ملحد اخبار اور درجن بھر جاہل مفکرین جو اب جد سے واقف نہیں، اسلام کے اصل مصادر قرآن و حدیث پر ان کا یقین و اعتقاد نہیں، اور وہ سارے کے سارے مل کر اس دور میں، اس پیریڈ میں جو اس ملک پر امریکی ایجنڈا کے تحت چلنے والے حکمران موجود ہیں، اس بات کی بھرپور کوشش میں ہے کہ عورتوں کو آزادیاں دلانے کے لیے، عورتوں کو اخلاقیات کی پابندیوں سے مجرد کرنے کے لیے اللہ کے دین کے تحت جو کچھ عمل اس ملک میں جاری ہوا اس کو ریورس کر دیا۔ ایک کالے کوٹ والا، کالی کتاب، کالا دل، کالا نظام، اس کا فیصلہ تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ آسمان سے رب رحمان نے اپنے پاک قرآن میں ہمیں جو نظام دیا، حیات کا نظام، معاشرت کا نظام، اخلاقیات کا نظام، عدل و انصاف کا نظام، سرقہ اور اموال میں تصرف بد کو روکنے کا نظام، اس کو باطل حجتوں کے ساتھ رد کیا۔ میں صاف طور پر واضح کرتا ہوں، یہ خوفناک جرأت ہے جو کئی ٹی وی نیٹ ورک اور اسی طرح کے سدھائے ہوئے رٹے رٹائے کئی طوطے شرع اللہ کے خلاف سازش میں مصروف۔ اللہ اکبر! شرع اللہ رحمتوں اور برکتوں کا وہ مجموعہ، اللہ کی قسم، آسانیاں اور الفتیں اور رأفتیں، رحمتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، کبھی وہ گناہ ایک عادی مجرم کرتا ہے، کبھی وہ گناہ ایک سادہ معصوم انسان وقتی بشری تاثر کے تحت کر دے، مگر اللہ کا مزاج ہے، اگر گناہ مؤاخذے کی زد میں آ گیا تو پھر لازماً آسمان سے آئی ہوئی حد، اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حد اس پر لاگو کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی حد لگ جائے، 40 دن بارش ہو، پانی برسے، اس سے جتنا غلہ، جتنی ٹھنڈک، جتنی فضا میں تازگی، فرمایا ایک حد رب العالمین کی حد نافذ کر دی جائے، 40 دن کی بارش سے زیادہ رحمت، رافت، انسانیت کی بہترین ایک حد میں۔ ساری کوشش اس وقت یہ ہے کہ حدود اللہ سے جان چھڑاؤ۔ جب تک یہ دور ہے فوجی صدر کا، انلائٹن ماڈریشن کے دعوے داروں کا، یہ میراتھن کی دوڑیں لگانے والوں کا، یہ بے حمیت بے دینوں کا، جب تک یہ دور ہے غنیمت جان کے جلدی جلدی جتنا ریورس ہو سکے کر دو شریعت کے حدود کے نظام۔ اور سازشوں میں بڑے بڑے لوگ شریک ہیں اور بڑے بڑے کونسل خانے اس کے پیچھے ہیں۔ یہ جو اس اسلام آباد میں
اسلام کو برباد کرنے کے لیے کافروں کے ملکوں کے ایکڑوں پر پھیلے ہوئے قونصل خانے وہ سارے حدود اللہ کے ساتھ اس ڈرامے اور تماشے میں شریک. جو راتوں کو ٹیلی ویژنوں پر آ کے حدود کے خلاف بول کے جاتے ہیں، پھر وہ دنوں کو جا کے یورپ کے قونصل خانوں سے داد و دہش، انعام و اکرام، اموال وصول کرتے ہیں. دینی دعوتی جماعتوں پر پابندیاں لگا کر اغیار، افرنج، کفار کی این جی اوز جو پیسہ دیتی ہیں، ان سارے بٹیروں کو اور طوطوں کو جو کافروں کی گردانیں بولتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ اکبر، جب بھی کوئی معاشرہ اللہ کی حدوں سے بھاگتا ہے پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے. خوفناک عذاب، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. قطعاً یہ تاثر غلط ہے جو اس قسم کے کرائے کے سپیکرز ٹیلی ویژنوں پر دیتے ہیں شرعی حدود کے بارے میں. اللہ اکبر، اللہ کی قسم، معاشرے نے، اسلامی معاشرے نے 1000 برس سے زیادہ عرصہ اور بدعن شروع کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کے زمانے سے اسلامی معاشرے نے باقاعدہ شہادت دی اس بات کی. ہر شخص نے جس کو واسطہ پڑ گیا، جو مبتلا ہو گیا، اس نے اس کی گواہی دی کہ اللہ کی حدوں نے ان کے سینوں کو ٹھنڈک دی. اسلام حدود کے مسئلے میں بہت حساس ہے، ایکسٹرا سینسیٹیو. ٹیلی ویژن پر آ کے شیخیاں بھگارنے والے کسی بدبخت سے اللہ کا دین کروڑوں درجے خیر خواہ ہے انسانیت. حدود کے اسلامی ضابطے جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، اس کے ساتھ شہود کا استحضار جو اللہ نے لازم قرار دیا ہے. کسی بد اخلاقی، کسی زنا کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے جو گواہیوں کا نظام سخت، سنجیدہ، نہایت باوقار، عینی، یقینی شہادت، اس میں فلاح ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں دفاع ہے، اس میں بچاؤ ہے. اللہ کی قسم، عرض مسلم کا فلاح انسانی، جس کو ہم آج مذاق بنا لیتے ہیں. اسلامی مزاج، اسلام جلدی جلدی کچی شہادتوں پر، ان اسٹیبلشڈ، انفاؤنڈیڈ، من گھڑت یا تہمتیں، اسلام اس پر کبھی صدا نہیں دی. تاکہ معاشرے کے اندر تقدس، عزت، عصمت، تہمتوں سے بچاؤ. اس بات زنا کے لیے 4 عینی شاہد، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ذَلِكَ. کیا اندازہ ہے بے وقوفوں کو اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی اس دور رد نگاہ کا اور اللہ رب العزت کی اس رحمت کا، اس رافت کا جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی انسانوں کے لیے. ہم اس پر مذاق اڑا کے، حدود کو توہین کر کے ان کی سسپینشن چاہ رہے ہوتے ہیں. اس بات زنا اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر تنفیذ حد، اور اگر نہ ثابت ہو تو تہمت لگانے والوں پر حد.
کتنا بیلنس ہے اس کے اندر. مدعی کا دعویٰ ہے وقوع زنا، وقوع فاحشہ، اور اسلام کا اس وقوع کے اس بات کے لیے مدعی